اب جو ان کا ایمان لانے کا واقعہ تھا وہ بڑا دل افروز ہے، وہ ذرا سنیے گا اور بڑی محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کے یہ ذرا آگے چلتے ہیں۔ امام بہقی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بصرہ گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ بصرہ ایک شہر تھا، تو وہاں پر ایک راہب نے، ایک عیسائی پادری نے جب خوشبو محسوس کی نا، محمد عربی کے غلام جب آئیں اور عیسائیوں کو ان کی خوشبو بھی آ جائے، اس نے جب خوشبو محسوس کی کہ یہاں پہ کوئی انوکھا ہی بندہ آیا، تو اس نے لوگوں سے کہا کوئی عرب سے کوئی بندہ آیا ہے، کوئی حرم پاک سے کوئی بندہ آیا ہے، کوئی عرب شریف سے کوئی بندہ آیا ہے؟ تو چند لوگوں نے بتایا جی وہ ایک قافلہ ہے، اس میں کچھ عرب کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا جی ان میں سے ایک بندہ لے کے آؤ۔ قسمت دیکھیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی، وہ لوگ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گئے، ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا عیسائی پادری آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تو آپ ان سے ذرا مل لیں۔ آپ آئے، وہ پادری بوڑھا تھا، کمزور تھا، سفید داڑھی آ چکی تھی، تو پلکیں اٹھا کر کہنے لگا کہ کیا عرب شریف میں کوئی انوکھی بات ہوئی ہے؟ تو آپ چونکہ بصرہ شریف میں تھے تو آپ نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ پیچھے کیا ہوا۔ تو آپ نے پھر ان کو بتایا کہ یہ جو دن جا رہے ہیں نا، ہماری توریت میں، زبور میں، انجیل میں یہ جو دن جا رہے ہیں، انہی دنوں کے آس پاس کوئی احمد نامی شخص ہوگا جو وہاں پر اعلان نبوت کرے گا، تو جاؤ اور جا کے پتہ کرو کہ کیا ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس نے جس تڑپ کے ساتھ یہ بات کی تھی نا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یار یہ بات تو بڑی انوکھی ہے اور بڑی قابل غور ہے اور بڑی ضروری ہے۔ آپ نے تجارت کے معاملات فٹافٹ ختم کیے اور واپس عرب شریف جا کے اپنے یاروں سے پوچھا کہ یار یہاں پہ کوئی انوکھی بات ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی انوکھی بات، کوئی علیحدہ سے کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو آپ کے یار دوست کہنے لگے ہاں ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اعلان نبوت فرمایا۔ ایک دلیل اس عیسائی پادری نے دے دی۔ جب یہ سنا اپنے دوستوں سے تو کہیں اور نہیں گئے، سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر۔ اب چونکہ حضرت صدیق اکبر پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب آپ ان سے ملے تو حضرت صدیق اکبر نے اس والہانہ انداز میں بتایا کہ محمد رسول اللہ ہمارے اب آخری رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اس والہانہ انداز سے، اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آپ نے ان کو دعوت اسلام دی، آپ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس انداز سے آپ نے کلمہ قبول کیا، اس انداز سے آپ، اور پھر آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، اور آپ وہ پانچویں فرد ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ کی ایک بڑی خوبصورت فضیلت یہ تھی کہ حضور ساری زندگی آپ سے راضی رہے، ساری زندگی آپ سے راضی رہے۔ یہ بھی بڑے بختوں کی بات ہے، والدین اپنے بچوں سے تا عمر آخری دم تک راضی رہیں، یہ بھی بڑے کرموں کی بات ہے۔ پیر اپنے مرید سے آخری وقت تک راضی رہے، یہ بھی بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ تو ہم قربان نہ جائیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نصیبوں پر کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ سے راضی ہوں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آخری دم تک حضور ان سے راضی رہے۔ اور حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جنت میں میرے دو پڑوسی ہیں۔ دل کرتا ہے نا آپ کا حضور کا پڑوس ہو؟ وہ تو حضرت ربیعہ بن کعب نے مانگ کر پڑوس مانگا تھا، لیکن حضور خود کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں میرے دو پڑوسی ہیں۔ ذرا بول کے بتائیے، دو پڑوسی، کیونکہ آج ذرا بڑی محبت والی باتیں ہیں تو آپ کو میں نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ جنت میں میرے ایک کا نام حضرت زبیر بن عوام ہے، وہ نام لکھا ہوا ہے، پہلا نام ہے حضرت زبیر بن عوام، اور دوسرے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ یہ دو بندے میرے پڑوسی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پڑوسی بھی پھر بندہ چن کے رکھتا ہے، ذرا اعلیٰ جس میں خصائل ہوں، فضیلت ہو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی شخصیت میں کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو سمجھنا اور جن کو سننا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں۔